اب جب کہ ایران کے خلاف جارحیت جو ہے اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، اور جو ٹرمپ ہے اس نے جو تقریر کی ہے وہ ویسے تو کنفیوزنگ تقریر ہے بہت زیادہ، لیکن اس نے یہ کوئی بات نہیں کی بوٹس آن دا گراؤنڈ کی، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ڈر گیا ہے، باز آ گیا، وہ نہیں کریں گے۔ دوسری اس نے کوئی بات نہیں کی اسٹریٹ آف ہارمز کو ہم کیسے کھلوائیں گے، اس نے بلکہ یورپینس کو کہا ہے کہ آپ آگے آئیں اور اس کو کھلوائیں، ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت تیل ہے۔ اس میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کون یہ جنگ جیتا ہے۔ دیکھیے، اگر تو ہم یہ بات کریں کہ کس نے کتنے بم پھینکے کتنے نہیں پھینکے پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کا مجموعی طور پر کیا اثر ہوا اور کس پہ ہوا تو وہ پھر اور دوسری بات ہے۔ اس میں اسیمیٹریکل، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ترکی پہ ترکی جواب نہیں ایران کو دینا چاہیے، نہ انہوں نے دیا، انہوں نے اس کو وائڈن انوائرمنٹ بنایا، یعنی کہ وہ بجائے اس کو کہ ان کے اپنے جہازوں کو وہ آگے لاتے یا وہ اس طرح ان پہ جہاز ان کے گراتے، اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کی بجائے انہوں نے جو اکنامک سائڈ تھی، جو فائنینشیل سائڈ پہ اس پہ ہٹ کیا، اور اس سے یہ نقصان ہوا امریکا کو اور ویسٹرن دنیا کو۔ تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی اور جو سٹاکس ہیں وہ نیچے آ گئے، ان ملکوں میں مہنگائی پھیل گئی، جس کی وجہ سے ان کی بے چینی بھی بڑھ گئی۔ اس سے گھبرا کر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کسی قسم کی، بوٹس آن گراؤنڈ کی وہ بات پہلے کر رہا تھا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کی بات ہو رہی تھی، اس کا اس پہ ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ ذکر بھی اس طرح ہے کہ ہم تو چلے جائیں گے، آج جس کی مرضی ہے اس نے تیل لینا ہے وہ آ کے اس کو کھلوا لیں۔ ایک دھمکی دی، ہم آپ کو اسٹون ایج میں پہنچا دیں گے۔ پھر منگولوں نے بھی تو یہ کوشش کی تھی نا کہ سویلائزیشنز کو اسٹون ایج میں کتنے وہ کامیاب ہوئے کہ آپ نے کتنا اسٹون ایج میں ویتنام کو پہنچایا یا کتنا آپ نے افغانستان کو پہنچایا۔